صلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. درود شریف پڑھ لیجیے. رب العزت کا بہت بڑا کرم اور عظیم احسان ہے کہ اپنے پاک نام کی مجلس میں ہم گناہگاروں کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائے. آج ایک حدیث پاک کا حصہ تعلیم میں پڑھا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہتی رہو. خاتون کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہتی رہو. اس کے بعد جو بات ارشاد فرمائی بڑی عجیب ہے. فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ایک ایسی نعمت ہے اور ایک ایسا خزانہ ہے اور ایک ایسی ہمہ جہتی وصف والا مجموعہ ہے کہ فرمایا کہ یہ کسی گناہ کو رہنے نہیں دیتا، کسی گناہ کو رہنے نہیں دیتا. اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ کوئی چیز بھی اس جیسی نہیں ہے. یہ دو باتیں ارشاد فرمائی کہ لا الہ الا اللہ کہتی رہو، یہ کسی گناہ کو باقی رہنے نہیں دیتا اور کوئی چیز بھی اس کے مشابہ نہیں ہے. جس طرح اللہ کے کوئی مشابہ نہیں ہے، اسی طرح اس کے پاک نام کے بھی کوئی مشابہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ کثرت سے اپنا پاک ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یقین کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عصر کی نماز کے بعد قطب الارشاد حضرت اقدس حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات میں سے میں عامر بیٹھے ہوئے تھے تو میں ان سے مذاکرہ کر رہا تھا. اس میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ لڑکپن کے زمانے میں مجھے شوق ہوا عملیات کا، بلکہ یوں کہیے کہ عملیات کی ایک کتاب میرے ہاتھ لگی تو اس میں مختلف قسم کے وظائف تھے. ایک وظیفہ تسخیر کا تھا. تسخیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ وظیفہ اگر آپ کر لیں گے تو لوگ آپ کے تابع ہو جائیں گے، لوگ آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، لوگ آپ کی بات مانیں گے وغیرہ وغیرہ. اب یہ ایک ایسا چسکا اور ایسا نشہ ہے کہ ہر دوسرے آدمی کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اس کی جستجو میں ہوتا ہے. یعنی یہ فکر ہمیں کھائے جا رہا ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ میرے آگے پیچھے ہوں اور وغیرہ وغیرہ. پریشانی تب ہوتی ہے کہ اچھا خاصا دینی فہم رکھنے والا آدمی، عالم آدمی، جس نے 8 سال اپنی تمام مصروفیات کو ترک کر کے اکابر اہل علم کے سامنے زانوئے تلمس طے کر کے علم حاصل کیا اور عالم کہلایا، وہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی اس خسارے کی سوچ میں مبتلا ہے کہ کسی طرح سے تسخیر کا عمل ہو جائے، لوگ میرے تابع ہو جائیں. خانقاہ میں آنے والے اکثر افراد یہی سوچ لے کر آتے ہیں. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے تو ان سے آداب معاشرت، یہ دینی آداب میں سے کسی معاملے میں کوئی کوتاہی ہوئی. وہ ہوا یہ کہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ صحن تھا تو حضرت سردیوں میں اس کونے میں دھوپ ذرا نسبتاً دیر تک رہتی تھی تو وہاں پہ اپنی چارپائی پہ تشریف فرما ہوتے تھے، اپنے ذکر اذکار کا اہتمام فرماتے تھے.
ایک صاحب تھے، بلکہ ہیں وہ، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. تو وہ تشریف لائے. اس سے پہلے شاید ان کے ذہن میں یہ تھا کہ لوگ عمومی اعتبار سے اس ذہن میں آتے جاتے ہیں تو یہ گھر کا حصہ نہیں ہے. حالانکہ یہ گھر کا حصہ تھا، بوقت ضرورت اس کو مہمانوں کے لیے مختص کیا جاتا تھا. تو وہ اپنی ترتیب میں آئے اور دروازہ ویسے تو بند تھا لیکن کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی. تو انہوں نے ہلکا سا دروازہ کھولا اور اندر جھانکا. حضرت میں نظر پڑی تو حضرت سے کہا کہ میں آ جاؤں. حضرت نے فرمایا آ جاؤ. بہت نیک آدمی. وہ اندر تشریف لائے تو حضرت نے پاس بلایا اور فرمایا کہ بیٹے عالم بن گئے، انسان نہیں بن سکے. اب وہ بڑے پریشان. فرمایا بیٹے اجازت دروازہ کھولنے سے پہلے لی جاتی ہے، داخل ہونے سے پہلے لی جاتی. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم عالم بھی بن گئے، ڈاکٹر بھی بن گئے، پروفیسر بھی بن گئے، بڑے بڑے مناصب بھی اختیار کر لیے، اگر نہیں بن سکے تو انسان نہیں بن سکے. اور انسان بننے کی محنت، انسان بننے کے ماحول اور انسان بننے کے جو مواقع ہیں وہاں پر بھی ہم جاتے ہیں تو انسان بننے کے لیے ہی نہیں جاتے، بلکہ اپنے امراض کو، اپنی بیماریوں کو مضبوط کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ حب جاہ کی جو بیماری ہے، لوگوں کی واہ واہ والی جو بیماری ہے، اس میں اور مضبوطی اور اضافہ ہو جائے. کوئی ایسا عمل بتائیں کہ لوگ میری تکریم کرنے لگے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کتاب ایک عملیات کی میرے ہاتھ لگی تو اس میں تسخیر کا ایک عمل تھا. حضرت نے ایک بات اور بھی بڑی عجیب فرمایا کہ عملیات کی تاثیر بہت ہی محدود ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا جیسے لکھا ہوا ہوتا ہے. خاص طور پر اس کے ناپائیدار ہونے میں یا اس کے غیر سنجیدہ ہونے میں، اس موضوع کے غیر سنجیدہ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دیواروں پہ اس کی چوکنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، فلاں آپ کے قدموں میں اور فلاں اور فلاں. کوئی اور ہو نہ ہو، آپ ضرور ان کے قدموں میں پہنچ جاتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر کامیابی کے حوالے سے عملیات ہوتے تو پیروں کے بچے کبھی بھی فیل نہ ہوتے، سب سے زیادہ نمبر اور پوزیشنیں وہ حاصل کرتے. جبکہ بدنصیبی یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ عملی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے سب سے بہت ہی معذرت کے ساتھ بہت اچھی صفات کے لوگ بھی موجود ہیں. موجودہ دور میں جو گراوٹ ہے اس کو بیان کہ سب سے پسماندہ یا پیچھے رہ جانے والا طبقہ صاحبزادگان کا ہے، سب سے پیچھے رہ جانا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دو وجہیں بیان فرمائی ہیں. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. بعد میں آنے والے ایسے آئے، ایسے جانشین بنے کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی. چنانچہ جو اکابر تھے، آبا و اجداد تھے، وہ بہت بڑے اللہ والے تھے، لیکن بعد میں آنے والوں کی صورتحال یہ ہے کہ نہ عقائد کا پتہ ہے، نہ سنت مبارکہ چہرے پر ہے، نہ وضاقتہ صلحہ والی ہے. بس وہ چلے آ رہے ہیں اور لوگ ہیں کہ اسی تسلسل سے ان کو مانتے چلے جا رہے ہیں، اور کسی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ محبت کے ساتھ خیر کی طرف متوجہ کرے. ایک بہت بڑی گدی نشین جو ابھی بھی ہیں، یہ بات مجھے تقریباً 7-8 سال قبل یا اس سے بھی پہلے ایک بڑے ذمہ دار ساتھی سے معلوم ہوئی. وہ بتانے لگے کہ وہ کسی سیاسی مقدمے میں گرفتار ہوئے اور جیل چلے گئے. تو وہاں پر کوئی اور صاحب بھی سیاسی قیدی تھے. اب انہوں نے ان کی شہرت سن رکھی تھی کہ یہ سجادہ نشین ہیں. تو نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے نماز پڑھی. راوی کہتے ہیں مجھے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے نماز یہ پڑھی، اس طرح سے پڑھی
کہ اللہ اکبر یہ کہہ کے نیت باندھی اور اس کے بعد کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، قل هو اللہ، اللہ اکبر۔ تو میں نے ان سے بڑی تاکید سے پوچھا کہ آپ لطیفہ سنا رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، 100% حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ یہ ایک رکعت تقریباً ان کی ہو گئی۔ کہتے ہیں اس طرح سے انہوں نے نماز پڑھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ شاہ جی یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نماز پڑھی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ ایسے ہی پڑھتے ہیں؟ کہ ہاں جی یہی معمول، یہ ہماری صورتحال۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے، خیر کی طرف متوجہ فرمائے۔ تو خانقاہوں میں آنے کے مقاصد بھی یہی ہیں اکثر لوگوں کے۔ مجھ گنہگار کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کے جوتوں میں جو جگہ ہے وہی میری جگہ بنتی ہے، میں اس کا بھی اہل نہیں ہوں۔ میں آپ کو بڑی خانقاہ کا بتاتا ہوں۔ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ عظیم ترین شخصیت ہے، کیا تدین اور کیا دیانت ہے۔ ہمارے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اصلاح کے لیے، اپنی روحانی ترقی کے لیے توسہ شریف حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ حضرت مجھے بیعت کر لیجیے۔ حضرت نے مراقبہ فرمایا اور من کی آنکھوں سے دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ آپ کا حصہ ہمارے ہاں نہیں ہے، جہاں آپ رہتے ہیں قریب ہی گاؤں میں آپ کا حصہ ہے، وہاں چلے جائیے۔ ذرا چشم تصور میں موازنہ کیجیے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے تیسے ہو آئے ہم سے بیعت ہو جی، آپ سمجھ رہے ہیں کتنی دیانت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا حصہ وہاں رکھا ہے، وہاں جائیے اور وہاں آپ بیعت ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ چنانچہ وہاں حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور پھر جب اللہ نے کام لیا تو پھر دنیا میں ان کا سلسلہ چمکا اور پوری دنیا میں فیض پھیلا، اور اس فیض، اس آسمان فیض کے جو ستارے ہیں وہ گنگوہی اور نانوتوی کے عنوان سے جگمگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک انہیں اسی طرح جگمگاتا رکھے۔ تو حضرت خواجہ سلیمان صاحب توسوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ مجلس لگی ہوئی تھی کہ ایک صاحب بڑی نورانی شکل والے، بہت ہی خوبصورت ان کی داڑھی اور بہت ہی پاکیزہ چہرہ، وہ آہستہ آہستہ مجمع میں سے گزرتے ہوئے آگے تشریف لائے، یہاں تک کہ بالکل حضرت کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ تو خاموشی رہی جانبین سے، دونوں ایک دوسرے، یقیناً سلام دعا تو ہوئی ہوگی، اس کے بعد خاموشی رہی، دیر تک سکوت رہا، پھر وہ اجازت لے کر کے چلے گئے۔ وہ ابھی چند قدم گئے تھے کہ حضرت نے حاضرین سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون تھے؟ تو لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ حضرت ہمیں نہیں معلوم۔ فرمایا یہ حضرت خضر تھے جو ہم سے ملنے آئے تھے، بس یہ سننا تھا کہ لوگ سرپٹ بھاگیں۔ جب لوگ بھاگے تو حضرت مراقبے میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت نے سر اٹھایا تو دیکھا سب لوگ گئے ہوئے ہیں، ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت نے پوچھا ان سے کہ یہ لوگ کہاں گئے؟ کہنے لگے جی حضرت خضر سے ملاقات کرنے اور ان کی زیارت کرنے۔ فرمایا اچھا، فرمایا آپ نہیں گئے؟ تو کہنے لگے کہ حضور میرے خضر تو آپ ہی ہیں، اور بیٹے چلے جاتے۔ کہا کہ حضرت سوچا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ بات آئی کہ خضر چل کے آئے ہیں میرے شیخ کے پاس، میرے شیخ تو چل کے نہیں گئے، تو جن کی زیارت کو خضر آئے کیوں نہ ان کی زیارت کرو۔ خیر، یہ بابرکت پہلو ہیں، ان سے ہم جتنا بھی لطف اٹھا سکیں اٹھائیں، لیکن اگلی بات بڑی اہم ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بیٹے مرید تو صرف تم ہو، باقی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔
اس میں جو بات ہے، سبق ہے جو سمجھنے کا، وہ یہ ہے کہ خانقاہ جو ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہم آ کر کے اپنی اصلاح اور اپنی روحانی ترقی کی کوشش کر سکتے ہیں اور جہاں پہ ہم خیر حاصل کر سکتے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں بھی ہم حصول خیر کے لیے نہیں آتے. یوں سمجھیں کہ خالص سونے کی مارکیٹ میں جا کر بھی آرٹیفیشل کی تلاش میں رہتے ہیں. یہ لمحہ فکریہ ہے. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، من کانا، جو شخص بھی یرید حرث الآخرہ، آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا، نزد لہو فی حرثی، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو شخص بھی دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا، نؤتہ منہا، ہم اس میں سے کچھ دے دیں گے. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس میں بہت سی باتیں سمجھنے کی ہیں. مضمون یہ بتا رہا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا تو ہم اس کو اضافے کے ساتھ دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا تو کچھ دیں گے. مضمون بتا رہا ہے کہ اللہ کو پسند ہے کہ آپ آخرت کی کھیتی کے طالب ہو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ آنے والے نے تو ایک جیسا مانگا نا، دونوں نے. دنیا کی کھیتی کے طالب نے بھی، دنیا کی کھیتی کے طالب نے بھی، اور آخرت کی کھیتی کے طالب نے بھی. اللہ فرماتے دونوں کو دے نہیں. جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا، نزد لہو فی حرثی، اس کی کھیتی میں ہم اضافہ کریں گے. یعنی مطلب یہ کہ اللہ پاک خوش ہو گئے، ہم جو چاہ رہے ہیں یہ وہ لینے آیا ہے. اور پھر کتنا اضافہ ہوگا؟ اللہ اکبر. اور پھر اتنا اضافہ ہوگا کہ آگ لینے جائیں پیمبری مل جائے. اب پیمبری تو نہیں ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے. جو جتنے اخلاص کے ساتھ جائے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی نوازیں گے، اور سوچ نہیں سکتے کہ کیسے نوازیں گے. یہ نہیں کہ کسی نے 100 روپے مانگے اور ہم نے کہا جی ہم نے 110 دے کے اضافہ کیا. نہیں، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. وہ جتنی ان کی ذات بڑھی اتنی ان کی شان بڑھی، اتنے ان کے خزانے بڑھے. وہ جتنے بڑے ہیں، ان کی شان جتنی بڑی ہے، وہ اتنے اضافے کے ساتھ عطا فرماتے ہیں. ان کی شان اتنی بڑی ہے کہ جب تم ان کی منشا کو سمجھتے ہو تو وہ اپنا نظام بدل دیتے ہیں. دیکھیے، اللہ کی سنت اور اللہ کا نظام ہے کہ جانور اتنی مدت میں جا کے بڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس سے بڑا نہیں ہوتا. یہی نظام ہے، اتنا ہی رہتا ہے، پھر چاہے جو چاہے اس کو کھلائیں. لیکن اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میری مخلوق کا خیال کیا جائے، اور اس طرح خیال کیا جائے کہ دینے کے بعد بھی احسان مند رہے کہ اس نے قبول کیا، اور اس طرح خیال کیا جائے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے وسائل بھی عطا فرمائے، دینے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اللہ کا پسندیدہ کام اللہ کی منشا کے مطابق کیا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیمانے بدل دیتے ہیں جو دینے کے ہیں. تو کیا پیمانہ ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک کھجور کا ٹکڑا آپ نے ہماری رضا کے لیے دیا، اخلاص کے ساتھ دیا، خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ دیا، مخلوق کے درد کو سامنے رکھ کر کے دیا، تو ہم اس کی پرورش کرتے ہیں جیسا تم بچڑے کی پرورش کرتے ہو. تم بچڑے کی پرورش کرتے ہو، وہ بڑھے گا ہماری سنت اور ہمارے نظام کے مطابق، ایک جگہ جا کے رک جائے گا. لیکن تم نے ہمارا دل خوش کیا، ہم اس کی پرورش کرتے ہیں. ہم اس کا اضافہ اپنی سنت کے دائرے میں نہیں، اپنی قدرت کے دائرے میں کرتے ہیں. ہم اس کی پرورش کرتے ہیں، اتنی پرورش کرتے ہیں کہ وہ بڑھتے بڑھتے احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. نزد لہو فی حرثی، پھر ہم اپنی شان کے مطابق اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں. اتنا ہی وقت لگتا ہے، چاہے آرٹیفیشل لے لیجئے چاہے خالص سونا لے لیجئے، وقت اتنا ہی لگتا ہے. اور ہر چیز کا بدل ہے لیکن وقت کا بدل نہیں ہے. یہ جو ضائع ہو گیا سو ہو گیا، اسے ضائع مت کیجیے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ کتنا وقت اور کتنے وسائل صرف کر کے ہم آتے ہیں. پیش نظر یہی ہو کہ
خلافت مل جائے، پیری مل جائے، عملیات مل جائے، فلاں مل جائے، فلاں مل جائے، وقت ضائع کرنے کے مترادف۔ اللہ کی رضا مل جائے تو سب کچھ مل گیا۔ حضرت اقدس حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ وہ عملیات کی کتاب میرے ہاتھ لگی تو اس میں تسخیر کا عمل تھا۔ اب بڑی کشش ہوتی ہے، ہٹو بچوں کا شور ہو اور لوگ چاہنے والے ہوں، لوگ ماننے والے ہوں، وغیرہ وغیرہ، سارے پاپڑ اسی کے لیے پیلے جاتے ہیں۔ کوئی سیاسی انداز میں کر لیتا ہے، کوئی سماجی انداز میں کر لیتا ہے، کوئی حکمرانی کے ذریعے سے کر لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ جو عملیات کا تڑکا ہے یہ تو تقریباً ہر جگہ مل جاتا ہے۔ تھوڑا سا بولنا آنا چاہیے، ڈاکٹر صاحب نے بھی رکھا ہوتا ہے، حکیم صاحب نے بھی رکھا ہوتا ہے، خطیب صاحب نے تو رکھنا ہی رکھنا ہے، تو وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر دلیل سب سے بڑی باتیں دی جاتی ہے، بھئی امت کی خدمت کرنی۔ بھئی امت کی خدمت کی اور شکلیں بھی تو ہیں نا، جیسے کہا کہ بھئی کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، کہ یہ سنت تو یاد ہے، اثر سے پہلے کی 4 سنتیں یاد نہیں۔ اپنے لیے دلائل بڑے ہم اکٹھے کر لیتے ہیں۔ حضرت کی عظمت دیکھیں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی عملیات کی۔ ہم مولوی صاحب کے پاس تو دلائل کی کمی نہیں ہے نا۔ ہم پہلے اصل میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم سے جب لوگ بات پوچھنے آتے ہیں یا رہنمائی لینے آتے ہیں تو اس میں 90% لوگ رہنمائی لینے نہیں آتے، وہ اپنی تائید اور تصدیق کروانے آتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو پہلے طے کر چکے ہوتے ہیں، رہنمائی لینے نہیں آتے۔ تو عملیات کے حوالے سے حضرت نے بات ارشاد فرمائی، قطب الارشاد حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ نے، کہ اللہ پاک جب کسی شخص سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کو عملیات میں لگا دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہے، میں گناہ گار تو اس بات کو نہ سمجھ پایا ہوں اور نہ ہی مجھ میں اتنی صلاحیت ہے، اتنا ہے کہ اللہ والوں کی بات پر یقین ہے۔ تو اب ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے عملیات کی کتاب لکھی ہے۔ اب حضرت کے نام لینے کا مطلب، ہم جو مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں نا، میں نے نہیں، حضرت نے لکھی ہے جی۔ اچھا جی، وہ ہو گیا۔ دوسرا آیت کریمہ بھی لکھی ہوئی جی اس میں، شور صاحب آیت کریمہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ اب کس کو برا لگتا ہے چھوٹا سا کاغذ لکھ کے دیں تو بلے بلے ہو جائے، تویز دیتا سی کم ہو گیا، وغیرہ۔ تو حضرت نے فرمایا پھر، تو کہنے لگے کہ حضرت نے یہ فرمایا ہے۔ دیکھیے حضرت کا تقوی اور حضرت کی للہیت دیکھیے کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ان عملیات کو کرنے سے پہلے کسی کامل سے اجازت لے لیں، تو میں آپ کے پاس اجازت لینے آیا ہوں۔ حضرت نے کیا بات ارشاد فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا بیٹے تجھے اجازت دے کر میں یہ ثابت کروں کہ میں کامل ہوں؟ نہیں بیٹے نہیں، میں کامل کے غبار کو بھی نہیں پہنچا، میں کامل نہیں۔ خیر، حضرت فرماتے ہیں کہ وہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ تسخیر کا عمل کرنا چاہیے، تو کتنا اچھا لگتا ہے لوگ ہاں میں ہاں ملائیں، کوئی جوتے اٹھانے والا ہو، کہ ہٹو بچوں کا شور ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو ساتھ ہی ایک احساس پیدا ہوا کہ مخلوق اگر راضی ہو بھی گئی تو کیا حاصل، کیوں نہ مالک کو راضی کریں۔ ایسا عمل تلاش کرتے ہیں جس سے مولا راضی ہو جائے، رب راضی تو سب راضی۔ کہتے ہیں بس یہ احساس دل میں پیدا ہوا، اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کبھی بھی مخلوق کو مسخر کرنے کا احساس پیدا نہیں ہو۔ اللہ سے اتنا تعلق ہو کہ تحریر تو پھر بہت پیچھے رہ گئی۔ حدیث پاک میں گواہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسا کمال عطا فرماتے ہیں، ایسا قرب عطا فرماتے ہیں، ایسی تاثیر عطا فرماتے ہیں کہ کسی بات پہ بندہ قسم کھا لے تو اللہ پاک قسم نہیں ٹوٹنے دیتے۔ تعویذ جو سیکھنا ہے، ہمارے ایک صاحب تشریف لائے، بہت اچھے آدمی، اللہ تعالیٰ ان کی صفات میں برکت دیں۔ تو مجھے انہوں نے بتایا، وہ کچھ مجالس میں تشریف لائے تو انہوں نے خانقاہ کے مزاج کو دیکھا کہ عملیات کو پسند نہیں کرتے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے فلاں جگہ سے سیکھے ہیں۔ ایک بڑی مشہور جگہ ہے عملیات کے سیکھنے سکھانے کے حوالے سے۔
تو اللہ سے ایسا تعلق ہو کہ وہ جو حدیث قدسی ہے بارہا آپ نے سنی ہے کہ ہم زبان بن جاتے ہیں جس سے وہ بولتا ہے. آپ نہیں سمجھ رہے؟ ہم زبان بن جاتے ہیں جس سے وہ بولتا ہے، ہم آنکھ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شریف پاک پتن شریف میں ہے، لفظ پاک پتن شریف میں پہ بھی ایک بات یاد آ گئی کہ ہمارے جو مدارس سے جو طلباء فارغ ہوتے ہیں، بدقسمتی سے دارالعلوم کا جو اصل ماحول تھا اس میں بہت کمی آ گئی ہے. تو کسی حد تک ادبی جو تقاضے ہیں وہ جو ہونے چاہیے تھے وہ ہم سے چھوٹتے جا رہے ہیں. تو لفظ شریف پر بڑے بدکتے ہیں. گویا پاک پتن شریف کہہ دیا تو ان کی دیوبندیت خطرے میں پڑ گئی. بغداد شریف کہہ دیا تو بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں. کمال ہو گیا ہے. تمہارے ممدوح حضرت بھی ہیں اور دامت برکاتہم بھی ہیں جی. اور یہاں تک ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا تذکرہ بھی ادب کے ساتھ نہیں کرتے. میں مکہ گیا، میں مدینہ گیا، میں ان کے پھر ویسے ہی آ گیا، جیسا گیا تھا پھر ویسے ہی آ گیا. زادک اللہ شرفا و کرامہ. ایسے مؤدب الفاظ ہونے کے ٹھنڈ پڑ جائے، ایسا پیرایا ہو کہ ادب پہ اللہ کو اتنا پیار آ جائے کہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں لے لے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. سن لیجئے مدارس والے احباب کی خدمت میں عرض ہے کہ حضرت اقدس حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب بیت ہیں حضرت حاجی صاحب سے. اور حضرت حاجی صاحب کا سلسلہ چلتے چلتے حضرت خواجہ علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے. ان سے سلسلہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے. یہ ہمارے جتنے سلاسل مدارس مکاتب کے، تبلیغ کے، خانقاہوں کے، یہ سب کے سب ہم تابع ہیں روحانی اعتبار سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. یہ کیا ہوا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا نام لیتے ہوئے بدکتے ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ یہ کیسی احسان فراموشی اور ناشکری ہے. یعنی یہ لفظ مدارس میں اجنبی ہے. آپ مدرسے میں جا کے نام لے دیں پاک پتن شریف، وہ حیرت سے دیکھیں گے. بھائی اپنے آباء و اجداد کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہو؟ ہمارے پلے ہے کیا ان کے بغیر؟ اسی سلسلے میں حضرت حاجی صاحب نے حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ ہمارے پاس ٹھہرو. اور بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے عالم تھے. وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ علمی اعتبار سے شاید علامہ شامی سے بھی فائق ہے. تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس کچھ دن ٹھہریے. تو انہوں نے کہا جی کچھ دن تو میں نہیں ٹھہر سکتا، ایک دن ٹھہر سکتا ہوں. فرمایا چلیے ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی کہا میری 2 شرطیں ہیں. حضرت نے فرمایا کہیے. کہ جی ایک شرط یہ ہے کہ میں تہجد میں اٹھنے کا پابند نہیں ہوں. اب ہمارے پاس تو بڑے دلائل ہوتے ہیں نا، اللہ نے جب فرض نہیں کی تو آپ کون ہوتے ہیں فرض کرنے والے؟ حضرت نے فرمایا کہ ہم نے کب کہا کہ آپ اٹھیں، لیکن حضرت نے دیکھ لیا تھا کہ بڑی زرخیز زمین، اتنی زرخیز زمین ہے کہ پھر خالصتاً زیتون کی یہاں سے پیداوار نظر آ رہی، زعفران کی پیداوار نظر آ رہی. اب محبت سے قریب کرنا تھا. تو دوسری شرط یہ کہ میں ذکر بھی نہیں کروں گا. حضرت نے فرمایا کہ ہم نے کب کہا ہے؟
حضرت نے خادم سے فرمایا کہ ان کا بستر لگائیے. بستر لگا دیا گیا. تو تہجد میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے. اب وہ توجہ تھی. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وضو فرمایا, تہجد کے نوافل شروع کیے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی. اب لیٹے ہوئے تھے تو سوچنے لگے کہ اٹھوں. پھر سوچنے لگے رات یہ کہا تھا میں پابند نہیں ہوں. پھر سوچنے لگے کہ یہ کہا تھا پابند نہیں, یہ تو نہیں کہا تھا کہ نہیں پڑھتا یا نہیں مانتا. تو کہنے لگے چلے آج پڑھ لیتے. تو اٹھے, وضو کیے, نوافل شروع کیے. ادھر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نوافل مکمل کر کے ذکر بالجہر جو سلسلہ چشتیہ کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے اس میں مشغول ہو گئے. جب تک یہ نوافل سے فارغ ہوئے تو حضرت اپنے ذکر کے تسلسل میں روانی میں آ چکے تھے. اور پھر وہ روانی بھی کیا روانی ہوتی. میں نے حضرت کو نہیں دیکھا لیکن میں نے اپنے حضرت کو دیکھا ہے. 32 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, خدا گواہ ہے. انتہائی پاکیزہ نسبت والی جگہ پہ بیٹھا ہوں, اس کی لذت اور حلاوت ابھی تک محسوس ہوتی. اور ایک ہی وقت میں دو متضاد اوصاف, حلاوت بھی اعلیٰ درجے کی اور سوز بھی کمال درجے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات. تو ان بڑوں کی تو کیا بات ہوگی. تو جب حضرت نے نوافل پورے کیے تو حضرت حاجی صاحب, وہ ان کی جو روانی ہے وہ مائل بلندی تھی. تو حضرت نے سوچا کہ چلیں آج ذکر کر لیتے ہیں, پھر نہیں کریں گے. اس ذکر میں شامل ہوئے. رحمت الہی متوجہ تھی. بات ختم ہو گئی. تو زندگی کے آخری مرحلے میں جب آخری ایام تھے, حضرت نے فرمایا کہ اس رات جب ہم نے سوچا تھا کہ آج تہجد پڑھ لیتے ہیں اور آج ذکر کر لیتے ہیں, پھر نہیں کریں گے, کہتے ہیں اس رات سے آج تک ناغہ نہیں ہوا. ان کا ناغہ نہیں ہوا ذکر کرنے کا, اور ہمارا ذکر سے غفلت کا ناغہ نہیں ہوا. اور جب ہم دیوبندی بریلوی حوالے سے بحث کرتے ہیں تو ہمارے منہ سے جھاگ نکل رہے ہوتے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ یہ کون ہیں, ان کی کبھی پیروی کرنے کی کوشش کی ہے؟ پوری زندگی ذکر بالجہر کا ناغہ نہیں ہوا, پوری زندگی تہجد کا ناغہ نہیں ہوا. اور یہ برکت ہے حضرت بابا صاحب کی, حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی, جو روحانی تاجدار ہیں سلسلہ چشتیہ کے پاک پتن شریف میں, جن کا مزار شریف ہے. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ سفر کر کے ان جگہوں پہ تشریف لے گئے. تو خیر, حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں سفر میں تشریف لے جا رہے تھے. اب بہت سی باتیں ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے ایسی ہیں کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا. میں اپنی نااہلی کے حوالے سے آپ کو نہیں سمجھا سکتا. تو لیکن وہ حقائق ہیں. خیر, تو حضرت سفر میں تشریف لے گئے تو راستے میں بارش شروع ہو گئی. اب وہ کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں تھا جہاں پہ بارش سے بچا جا سکے. تو ایک صاحب نے دیکھا اپنے گھر کے دروازے سے کہ ایک صالح بزرگ ہیں, نورانی شکل والے, اللہ والے ہیں, تو بارش میں پریشان ہو رہے ہیں. تو انہوں نے جلدی سے بلایا کہ ادھر تشریف لے آئیے. تو حضرت آ گئے. حضرت نے شکریہ ادا کیا. بارش تھی کہ بڑھتی چلی گئی, رات ہو گئی. تو خیر اس آدمی نے بڑی خندہ پیشانی سے حضرت کا خیر مقدم کیا, گھر میں جو میسر تھا پیش کیا, بڑا اکرام کیا. حضرت کے دل سے بہت دعائیں نکلی. رات کے پہر میں حضرت نے محسوس کیا کہ وہ جو صاحب خانہ ہیں وہ پریشان ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. حضرت نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ بیٹے کچھ پریشان دکھتے ہو. تو کہنے لگے کہ حضرت پریشانی یہ ہے کہ گھر میں ولادت کا مرحلہ ہے اور بارش اتنی ہے کہ میں اس موقع پر کسی کو بلا نہیں سکتا اور گھر والے تکلیف میں ہیں. تو
حضرت نے فرمایا اچھا بیٹے آپ پریشان نہ ہو، اللہ پاک خیر فرمائیں گے، کوئی کاغذ لے کر آئیں۔ ہمارے پاس تو پہلے سے پرنٹڈ کاغذ ہوتے ہیں نا، زعفران والا قلم علیحدہ ہوتا ہے اور آصف والا قلم علیحدہ ہوتا ہے، سحر والا علیحدہ ہوتا ہے۔ جتنی زعفران ہم اکٹھی کرتے ہیں تو اچھا خاصا دواخانہ کھل سکتا ہے اس پہ۔ جھوٹ کی انتہا ہے، فراڈ کی انتہا ہے۔ کیسے اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں؟ کم از کم یہی سوچ لیں کہ سچائی جو ہے وہ مومن کو جو بنیادی طور پر جو اصول اختیار کرنے چاہیے ان میں ایک ہے۔ سچائی وہ عظیم اصول ہے کہ جس کی بنیاد پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ پوچھا کہ آپ نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے کہا ما وجدناک الا صدقا۔ دین پڑھ کر بھی ہم سچائی کو اختیار نہیں کر سکتے، دینی فہم رکھنے کے بعد بھی سچائی کو اختیار نہیں کر سکتے۔ ہنڈیا جلانی پڑے گی، فلانا کرنا پڑے گا۔ کیوں وقت ضائع کرتے ہیں اپنا اور دوسروں کا؟ حضرت نے فرمایا بیٹے کوئی کاغذ ہے؟ تو اس نے تلاش کیا، وہ بھی بادشاہ تھا، کاغذ ہی نہیں ملا اس کو۔ یا کاغذ تب نہیں تھا یا اب نہیں ہے۔ اب تو ہر چیز موبائل پہ چل رہی ہے نا۔ آج کل پڑھے لکھے لوگوں کو لکھنا نہیں آتا، تب غربت کی بنا پہ نہیں تھا، اب وسعت کی بنا پر نہیں۔ چور صاحب ٹھیک ہے؟ تو کہا جی کاغذ نہیں ہے۔ فرمایا کچھ ہی لے آؤ لکھنے کے لیے۔ تو بہت بھاگ دوڑ کی تو کوئی گھڑا ٹوٹا ہوا تھا تو اس کی ٹھیکری تھی، کہا جی یہ ہے لے آؤں؟ فرمایا وہی لے آؤ۔ تو کہا کہ کوئی چیزیں لکھنے کے لیے تو کوئی کوئلہ پڑا تھا کہ جاؤ بھائی وہ لے کر آؤ۔ حضرت نے اس پہ 2 جملے لکھے، فرمایا کہ ہماری بیٹی جو پریشان ہے ولادت کے معاملے میں ان کے پاس جا کے رکھ دو۔ جا کے رکھا تو بڑی عافیت سے ولادت والا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ سب پوچھیں گے جی عملیات کا مجھے شوق نہیں، لیکن اے دس دیو میں حضرت نے اس پہ کیا لکھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم زبان بن جاتے ہیں جس سے وہ بولتا ہے۔ حضرت نے لکھا جو جگہ دے فرید کو ولادت ہو آسانی سے۔ نہ وہ نمبر لکھے، نہ وہ مبہم الفاظ لکھے کہ بائیں سے یوں چلنا ہے، دائیں سے یوں چال چلے گی، اوپر سے یوں چلے گی، یہ نوٹ کریں گے وہ کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس ذات سے وہ تعلق ہے کہ آپ جو کہتے جائیں وہ ذات کرتی جائے۔ ہمارے حضرت نے نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے کہ ایک اللہ والے تھے، ان کا اردو کا تکلم بہت صاف نہیں تھا، تو اب یہ بھی اسی قبیل سے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون تشریف لائیں، پردے میں تھیں، اور آ کر کے عرض کیا کہ حضرت میری مانگ سیدھی نہیں نکلتی، مجھے بڑی پریشانی۔ فرمایا بیٹے اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے کنگھی کر لیا کر، اس کے بعد کبھی ٹیڑھی نہیں ہوئی۔ اب یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت نے یہ لکھا، یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ قبولیت کیسے ملی حضرت کو۔ تعویذ کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ وہ ٹوٹی ہم نے خرید لی ہے جس میں سے پانی آتا ہوا دیکھ، یہ بھول گئے کہ پیچھے آ کہاں سے رہا ہے۔ تو درود شریف پڑھ لیجیے۔ ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے کہ حضرت میری داڑھ میں تکلیف ہے، دم فرما دیجیے۔ تو ہمارے پاس کوئی ساتھی آتے ہیں تو دم کر دیجیے، ہم کہتے ہیں صوفی نظام الدین صاحب سے دم کروا لیں۔ اور آپ یقین کیجیے میں اس نسبت سے کہتا ہوں کہ حضرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کرم فرما دیں کہ حضرت کے خادم رہے ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، وہ دم کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اچھا پوچھتے ہیں کہ بھائی مصری صاحب کی کیا سی؟ کہ جی میں نے یاد ہی نہیں میں کی کیا سی۔ اور یہ بہت اچھا ہے، یاد ہوتا تو سارے عاملین نے پیچھے پڑ جانا تھا کہ میرے کو قسم لے لو میں نے یاد نہیں۔ تو خیر حضرت کے پاس وہ آیا کہ جی دم کر دیں۔ اب حضرت نے نہ کوئی نصاب پڑھا تھا نہ کوئی کتاب پڑھی تھی کہ داڑھ کا دم کیا ہوتا ہے۔ اب ذہن میں کیا تھا کہ ایک اللہ کا ایک بندہ آیا ہے، ایک آس لے کر آیا ہے، نہ مجھے لالچ ہے نہ اس کو لالچ ہے۔ اگر یہ طے کر لیں کہ آپ کو لالچ نہیں ہے
تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر تو لالچ ہی سے آغاز ہوتا ہے، پیسے کا لالچ اور لوگوں کی واہ واہ کی لالچ، شہرت کی لالچ. اور بہانہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا پاک کلام پڑھنا ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگ غلط لوگوں کے پاس جائیں گے. وہی تمہارے کرنے کے بعد بھی چلے گئے تو ان کا کون ذمہ دار ہے؟ اپنے اندر اخلاص پیدا کیجئے، لالچ کو ختم کیجئے، اپنے جیب سے خرچ کیجئے. بخل اور ولایت یہ متضاد ہے. بخیل آدمی کبھی ولی نہیں ہو سکتا. اگر آپ بخل ختم کریں گے، سخاوت اختیار کریں گے تو بات بنے گی. یہاں پر تو مسئلہ یہ کام اسی لیے تو شروع کیا ہے. دلائل ہم سارے وہ دے رہے ہیں. اب حضرت نے نہ کوئی نصاب پڑھا تھا، نہ کوئی حضرت کے علم کتاب تھی. بندہ کہتا اب وہ بندہ کہتا ہے کہ جی میری داڑھ میں درد ہے، اب دم کر دیجیے. حضرت کے ذہن میں ایک بات آئی کہ دانت کتنے ہوتے ہیں، داڑھیں اور دانت ملا کتنے ہوتے ہیں. تو حضرت نے سادہ سے انداز میں ایک جملہ اپنے خود بخود فوراً ایک شعر سا بنا دی. فرمایا بھائی دانتوں کو مخاطب، ہم ایک تم 32. میں نے عرض کیا کہ اردو کا تکلم بہت اچھا نہیں تھا. ہم ایک تم 32، ہمری تمری کیا ریس. یعنی بھائی ہمارا تمہارا تم 32 میں اکیلا، ہم تمہارا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ کہہ کے دم کر دیا. اب بات الفاظ کی نہیں تھی، بات اللہ سے تعلق کی تھی. تو دم کیا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو خدمت میں اور بھی کافی سارے لوگ موجود تھے، خطباء بھی تھے، پروفیسرز بھی تھے، ڈاکٹر اور حکیم بھی تھے. وہ سب دیکھ رہے تھے. اب موقع پر تو بڑی سبحان اللہ اندر سے ہاں ہون ملی نے اصل گل. تو جس چیز کی تلاش میں تھے وہ مل گئی ان کو. میں نے عرض کیا کہ رش لگا ہوا ہوتا ہے، اپنی آخرت مقصد نہیں ہوتی. ہم نے ایک چودھری صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے وظائف میں سے ایک وظیفہ ہے کہ اپنی گفتگو 50% تک کم کر دیں. کوشش تو وہ کر رہے ہیں لیکن ان کو فائدہ ہوگا. لا تتکلم الا بخیر، مت بول سوائے خیر کے. ایک حدیث شریف میں کہ من سکت نجا، جس شخص نے سکوت اختیار کیا وہ کامیاب ہو گیا. تو خیر حضرت نے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا. اللہ کی شان. کچھ دن کے بعد ایک صاحب آئے جن کی اب وہ بات پھیلتی چلی گئی، جن کی داڑھ میں درد تھا. حضرت اتفاق سے کہیں تشریف لے گئے تھے، موجود نہیں تھے. وہ دم کے لیے آیا تو وہاں پہ جو موجود تھے بڑے بڑے مخلصین، انہوں نے کہا اسی موقع کے تم تلاش میں تھے. ہاں جی کیوں ہے کہ یہ داڑھ میں درد ہے، ہونی ٹھیک ہو جانا. بیٹھو تھے. اب انہوں نے وہ دم پڑھا اور بزبان حال باڈی لینگویج یہ تھی کہ حضرت کی اصلاح بھی کی کہ بڑے حضرت بنے پھر دیا. بولنا آندہ نہیں، نہ عین کرنی آوے نہ قاف. لفظ اللہ کی ادائیگی تو موٹی ہے، اللہ اللہ کرتے ہیں، بولنا آتا نہیں ان کو. مفتی صاحب سن رہے ہیں نا؟ یہ ساری باتیں ہمارے پیش نظر ہوتی ہیں، بڑے بزرگ بنے پھرتے ہیں. قطب الارشاد حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ کو پیٹ کی تکلیف تھی کسی زمانے میں، تو فجر کی نماز مختصر پڑھتے تھے. تو ایک صاحب بڑے ذی علم تھے، وہ آئے تو اب انہوں نے جب یہ دیکھا تو فوراً اعتراض کیا کہ یہ کیسا معاملہ ہے، اتنی مختصر نماز. اب یہ بھول گئے کہ پوچھ تو لوں. بے شک طویل نماز فجر میں مطلوب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت موجود ہے کہ جب مقتدیوں میں کمزور، ضعیف، بیمار، مختلف عمر کے لوگ ہوں تو نماز مختصر پڑھائی جائے. یہ پورا ایک مضمون اور باب موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ولی ہیں جو سنت کا اہتمام نہیں کرتے. اگلے روز جو فجر کا وقت، تو حضرت نے فرمایا بھائی لمبی نماز ہوگی، یہ فرمایا اور ان صاحب کا پیٹ جاری ہو گیا. نہیں سمجھے؟ وہ سمجھ گئے، ان کا جی غلطی ہو گئی، معاف کرتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی دم کیجیے. اب وہ کہنے لگے داڑھ میں درد ہے. یہ کون سی بات ہے؟
اب دم بھی کر رہے ہیں اور اپنے انداز سے شیخ کی اصلاح بھی کر رہے ہیں، بڑے بزرگ بنے پھرتے ہیں، اردو آتی نہیں، عربی عبارت کیا آتی ہوگی، اعراب کا کیا پتہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ. بیٹھو، ہم ایک تم 32، اس پہ ذرا زور دیا تاکہ پیر صاحب کی اصلاح ہو. پیر صاحب نے 32 کہا تھا نا، ہم ایک تم 32، ہمری تمری کیا ریس، ریس پہ بھی زور دیا، دم کیا، وہ درد اور بڑھ گیا. تو اس نے کہا، پوچھا فائدہ ہوا کہ نہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، وہ کبھی سر کا درد ہو جاتا ہے، لوگ ان کے پاس آتے تھے، تو ایک دفعہ میں نے بھی ان سے درخواست کی، تو انہوں نے میرا سر پکڑا اور زور سے دبایا، اور اس کے بعد وہ کچھ کرتے رہے، زمین میں یوں بھی مارتے. متوجہ تو کرنا ہوتا ہے نا، کوئی نئی بات تو کرنی ہوتی ہے، اگر ایسا نہ کیا تو کیسے پتہ چلے گا. یہ زمین دی تنی ہے، ایتھے میں ایسا نہ کیتا. یہ 2-4 جو ہے نا، یہ باتیں کرنی ضروری ہوتی ہیں تاکہ مخاطب ہمارے کرم فرمائے. وہ بتانے لگے کہ ایک عامل کا مجھے ان کی صحبت میسر رہی، تو میں ان کے ساتھ جاتا تھا، تو بہت سی غلط باتیں کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے. تو میں نے کہا، یار آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ تو کہتے ہیں نہ بولا تو کوئی معنی ہی نہ ہے. یہ صورتحال ہے. میرے خیال بہت سے ساتھی بخوبی سمجھ رہے ہیں، بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. تو اب انہوں نے میرے سر کو پکڑا. اب وہ دم کے 3 مرحلے تھے. پہلے وہ کافی دیر یوں کرتے رہے، میرا سر انہوں نے پکڑا، تو میری طرف انہوں نے دیکھا، تو میں نے ادباً نیم رضامندی سی ظاہر کی کہ کچھ بہتر ہوا ہوں. تو انہوں نے دوسرا مرحلہ اختیار کیا، سر کو اور دبایا. پھر تیسرا، آپ یقین کیجیے اتنی زور سے دبایا کہ میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا، جی آپ کی مہربانی. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. تو اب وہ دم کیا تو وہ اور بڑھ گیا. تو اس نے کہا، جی دم کیا، درد اور بڑھ گیا. تو جھوٹ مارنا ہے. اتنی دیر میں حضرت تشریف لے آئے. حضرت نے ساری صورتحال دیکھی، اور ایک بات اور ذہن میں رکھی ہے کہ خانقاہیں بڑی عجیب ہوتی ہیں. اگر قلب کا پیمانہ صاف ہو تو اللہ اتنا دیتے ہیں کہ سنبھالے نہیں سمجھتا، اور اگر قلب کا پیمانہ صاف نہ ہو، نیت اچھی نہ ہو، تو کئی دہائیاں گزر جائیں، آدمی صفر پہ کھڑا رہتا ہے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا کہ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک صاحب آئے، آ کے اللہ اللہ سیکھی. چند دن کے بعد حضرت نے انہیں اجازت دے دی، فرمایا بیٹے جاؤ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرو، خلافت مرحمت فرمائی. حضرت کے پاس ایک خادم تھے جو کئی سال سے مقیم تھے، حضرت کو تہجد میں وضو کرواتے تھے، خدمت کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ. تو اگلے روز جب وہ حضرت کو وضو کروا رہے تھے تو حضرت نے محسوس کیا کہ خادم رو رہے ہیں. وہ تقریباً 15-20 سال سے حضرت کے پاس ہوں گے. تو حضرت نے پوچھا بیٹے رو رہے ہو؟ تو کہا جی حضرت. تو پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ حضرت وہ فلاں آدمی آیا تھا، چند دن میں کامیاب ہو کے چلا گیا، میں اتنے سال سے ہوں، میں صفر پہ ہوں. حضرت نے بہت خوبصورت جواب دیا، فرمایا بیٹے کئی دفعہ جی چاہا تیرے بارے میں، لیکن جب بھی آیا خط تو کسی کے نام کا آیا، تیرا نہیں آیا. میری مجبوری ہے کہ میں ڈاکیا ہوں، اللہ کی طرف سے جس کے نام کا آتا اس کو پہنچاتا ہوں. اب کس کے نام کا آنا ہے؟ یہ اس کے نام کا آنا جو اس کی رضا کے لیے آتا ہے. اتنے میں حضرت تشریف لے آئے، اور حضرت نے آ کر کے دیکھا کہ وہ متوقع خود ساختہ خلیفہ صاحب اور مریض گتھم گتھا ہیں. پوچھے کیا ہوا؟ تو فوراً سمجھے کہ جی میں نے دم کیا، جھوٹ مارتا ہے، فائدہ نہیں ہوا. حضرت نے فرمایا بیٹے اس کو کیا حاصل جھوٹ بولنے سے؟ اب وہ حضرت کی طرف متوجہ، حضرت دم میں نے وہی کیا تھا جو آپ نے کیا تھا، بھلا فائدہ کیسے نہ ہو؟ جھوٹ بول رہا ہے. حضرت نے بڑی شفقت سے پوچھا کہ بیٹے کیا پڑھ کے کیا تھا؟ کہ جی وہ جو آپ نے پڑھا تھا. کیسے پڑھا تھا؟ تو وہ مجود صاحب نے ہم ایک تم 32 ہمری تمری کیا ریس، یہ پڑھ گئے. فرمایا بیٹے نہیں، ویسے غلط پڑھو جیسے ہم نے پڑھا تھا. تاثیر الفاظ میں نہیں ہے، تاثیر کہیں اور جگہ سے ہوتی ہے.
اگر نہیں سمجھ میں آتا تو اس سے آسان مثال ہے، لوگوں کے مؤدب و مہذب الفاظ ایک طرف، معصوم بچے کے توتلے الفاظ ایک طرف. مجھے پراٹھا چاہیے، مجھے روٹی دیجیے. چھوٹا بچہ مجھے ٹوٹی چاہیے، جو اس کا لطف ہے نا وہ کسی ادیب کی تحریر میں نہیں، کسی مقرر کی تقریر میں نہیں. تو یہ محبوب ہے، یہ پسندیدہ ہے میرا، اس کے منہ سے جو نکلے گا مجھے پسند آئے گا. میں جب اپنے رب کا پسندیدہ ہو جاؤں گا، میرے منہ سے جو نکلے گا وہ اس کو پسند آئے گا. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، مت پڑیے ان کے پیچھے. اس ذات سے ایسا تعلق ہو کہ جو تم مسکراؤ تو سب مسکرائے، تم کہتے چلے جاؤ تاثیر مرتب ہوتی چلی جائے. اللہ تعالی ہم سب کو بالخصوص آپ کی برکت سے مجھ گناہگار کو بھی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کی نشست میں بالخصوص وقت تھا ہمارے کچھ احباب کے لیے. صلحاء کی ایک جماعت اس جگہ تشریف لے گئی تھی جہاں پہ متاثرین کے لیے مکانات کی تعمیر کے حوالے سے آپ حضرات نے اعتماد کیا اور اپنی وسعت سے بڑھ کر، ہماری توقع سے بڑھ کر اس پہ حصہ ڈالا. تو عملی طور پر اس کے آغاز کے لیے یہ صلحاء کی جماعت تشریف لے گئی تھی. میں گناہگار بھی ان کے ساتھ تھا. ان کی مہربانی کہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا. تو وہاں کے مشاہدات کے حوالے سے جو ساتھی وہاں گئے تھے وہ اپنی اپنی کیفیات اور وہاں کے حالات آپ کو سنانا چاہ رہے ہیں، بلکہ میری رائے ہے کہ وہ سنائیں. تو کچھ احباب اس دفعہ آپ کے سامنے تذکرہ فرمائیں گے، باقی انشاءاللہ اگلی نشستوں میں، تاکہ یہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ آپ حضرات نے جس اخلاص سے سب کچھ کیا ہے اس کی تاثیر اللہ تعالی ہماری توقع سے بڑھ کے مرتب فرما رہے ہیں. ہمارے محترم حضرت مولانا عبدالغفار صاحب اس قافلے کے سربراہ تھے، امیر تھے. تو انہی کی ترتیب میں آج جو حضرات آپ کے سامنے اپنی کارگزاری پیش کریں گے انشاءاللہ ہمارے لیے وہ نفع کا باعث ہوں.